अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इज़्ज़ा मुस्तफ़ा है और मैं CPTI पीस टॉक्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम सब तारीख़ में ज़रा पीछे जाएँ, बिलखसूस 11 अगस्त 1947 को, जिस रोज़ सिंध असम्बली में एक पुरअज़्म गूंजती हुई आवाज़ ने एक तारीख़ी नज़रियाती वादा किया कि You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship. You may belong to any religion, caste or creed, and that has nothing to do with the business of the state. लेकिन आज 76 साल गुजरने के बावजूद ये सवाल उठता है कि क्या कायद-ए-आज़म की कही हुई इस बात को हमने सीरियसली लिया है? क्या हमने इस अहद को निभाया है या फिर कायद-ए-आज़म की आवाज़ वक्त गुजरने के साथ खामोश हो गई है? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुख्तार अहमद अली साहब, जिनसे हम पाकिस्तान में अक़लियतों के मकाम और इनके मसाइल पर बात करेंगे। मुख्तार साहब, कायद-ए-आज़म की कही इस बात में मजहबी आज़ादी को रियासती उसूल और एक किस्म की प्रायोरिटी की सूरत में पेश किया गया। क्या हमने बहैसियत पाकिस्तानी इस उसूल की पासदारी की है? क्या हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि कायद-ए-आज़म के कहे हुए इस वादे को निभाया जाए? क्या हमने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया है या फिर कायद-ए-आज़म की बात आज के दौर में हमारे लिए अपना असर खो चुकी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले मुस्लिम लीग की सारी जिद्दोजहद और कायद-ए-आज़म की सारी जिद्दोजहद वो अक़लियतों के हकूक़ के लिए है। चूँकि ब्रिटिश इंडिया में मुसलमान अक़लियत में थे, हिंदू अक्सरियत में थे, और यहाँ पे अगर एक जमहूरी निज़ाम कायम होना था, सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी थी या आज़ादी मिलनी थी बाद में, तो वहाँ पे फिर सवाल यही था कि किसकी हुकूमत होगी और जो अक़लियतें हैं उनका कैसे तहफ़्फ़ुज़ होगा। चूँकि कोई भी जब आप रियासत कायम कर रहे होते हैं या निज़ाम तश्कील दे रहे होते हैं, तो उस निज़ाम को तश्कील देते हुए जो सवाल आपके सामने होते हैं, उसमें एक सवाल, अहम सवाल ये होता है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, जो इस मुआशरे जो मारूम तबकात हैं, कमज़ोर तबकात हैं, उनके हकूक़ का ख्याल कैसे रखा जाएगा। कायद-ए-आज़म तो अक़लियतों की ही बात करते चले आ रहे थे और उस वक्त वो मुस्लिम अक़लियत की बात कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान बन जाता है तो अब पाकिस्तान के ज़ाहिर यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन यहाँ पे अक़लियतों का हकूक़ का क्या होगा। तो कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर में उसको उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज से अपनी पॉलिसी बता दी, और वो ज़ाहिर सिर्फ कायद-ए-आज़म की पॉलिसी नहीं थी, वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी थी। वो पाकिस्तान के लिए एक विजन दे रही थी, एक विजन की उससे आप निकाल सकते हैं, और वो यही था कि भाई पाकिस्तान बन गया है, एक नज़रिए की बुनियाद पे बना है, लेकिन बहरहाल अब अगर आप इसकी तकरीर को अगर इंटरप्रेट करें तो उसका मतलब यही है कि अब ये ठीक है मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क है, लेकिन ये एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट है और इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम लोग बराबर हैं अपनी शहरी आज़ादियों के हिसाब से, शहरियों की हैसियत से, अपने हकूक़ के हिसाब से, और हर एक को अपने टेंपल में, अपनी मस्जिद में, अपने गुरुद्वारे में जाने की पूरी आज़ादी हासिल है, अपने चर्च में जाने की आज़ादी हासिल है। तो कभी अगर हम 73 के आइन को देख लें तो उसमें भी कई शिक्के मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे उसमें आर्टिकल 20 है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल 22 है, वो ये कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन जो रिलीजन की बुनियाद पे होगी वो नहीं होगी। फिर आर्टिकल 25 है, वो इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स की बात करता है, ज़ाहिर है उसमें अक़लियतें भी शामिल हैं। आर्टिकल 36 है जिसमें ये बात हो रही है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी। आर्टिकल 37 है जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट मस्ट प्रमोट एंड प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। अच्छा, फिर तो ये है, तो हमारे आइन में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात बड़ी वजाहत से की गई है। हमने उस विजन को, कायद-ए-आज़म के उस वादे को नहीं निभाया है। हम अपनी अक़लियतों को एक मेन स्ट्रीम में उस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर सके। अभी भी शहरों में या बाज़ का देहातों में भी आपको अलहदा महल्ले नज़र आते हैं या स्लम्स नज़र आते हैं जहाँ पे माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। उनको हमने कुछ शोबों तक महदूद कर दिया है कि आप ये जॉब्स करेंगे और ये शायद आपके लिए नहीं है। तालीमी इदारों में भी बाज़ का डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। वायलेंस के वाक़यात भी होते हैं, कई वाक़यात हुए हैं जिसमें बिला तहकीक मतलब एक इल्ज़ाम लगाया गया जिसके ऊपर लोग इकट्ठे हो गए और एक बलवा हो गया और जो इल्ज़ाम था उसकी तहकीक ही नहीं हुई और उसमें ज़्यादतियाँ हुई। तो हमने कुछ हद तक तो ये वादा निभाया है, लेकिन काफ़ी कुछ
گیپس موجود ہیں جہاں پہ ہمیں بہتر کرنے کی. مختار صاحب، قائد اعظم کے فرمان کے باوجود ہمارے ملک کے اندر مذہبی اقلیتیں جتنی بھی موجود ہیں وہ شروع سے ہی محرومیوں کا شکار رہی ہیں، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں وہ محرومیاں اور وہ خلش مزید بڑھ چکی ہے. تو اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے، جب انیکویلٹی بڑھتی ہے، جب سوسائٹی کے کچھ طبقات آگے بڑھ رہے ہوں، کچھ وہیں پہ کھڑے ہوں یا پیچھے رہ جائیں، تو پھر محرومی کا احساس اور بڑھتا ہے. اچھا، انیکویلٹی تو اس وقت بھی موجود تھی جب انگریز یہاں پہ موجود تھے، اور کچھ جو انیکویلٹی تھی اس کی وجہ بڑی ہماری سماج کی کچھ مسائل تھے. انڈیا پاکستان میں مثال کے طور پہ ذات پات کا بڑا مسئلہ ہے. تو ہماری کچھ مذہبی اقلیتوں میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کا تعلق اس وقت جو ہے وہ لو کاسٹ کہہ لیں، جو ایک کاسٹ سسٹم اس علاقے میں رائج تھا، تو وہ ان سے تھا. تو وہ بعد میں وہ کرسچن ہو گئے یا مسلمان ہو گئے تو ان کا سماجی جو رتبہ تھا وہ نہیں بڑھا. شاید وہ کنورژن جب ہوئی ہوں گی تو شاید ایک یہ بھی ان کے ذہن میں ہوگا، لیکن وہ بعد میں ہوا نہیں ہے یا اتنا نہیں ہوا جتنا وہ رتبہ بڑھنا چاہیے تھا. تو ہمارے ہاں وہ پروفیشنز بھی اس طرح سے نہیں بدلے. بہت سارے لوگ جو اس زمانے میں بھی سینیٹیشن کا کام کرتے تھے وہ بعد میں بھی سینیٹیشن کا کام کرتے رہے. اچھا، مسلمانوں میں بھی اس میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی ان کو ایک لو کاسٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسے ان کو مسلی کہا جاتا ہے. اچھا، پھر اسی طرح سے کچھ وہ ڈیروگیٹری ورڈز ہیں جیسے چوڑا کہا جاتا ہے. اچھا، تو یہ ہمارے سماجی رویے ہیں. اچھا، وہ مسلمانوں میں بھی اگر ہوں تو وہ کچھ لوگ ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس طرح سے ٹریٹ ہوتے ہیں. کرسچینز میں پھر وہ ڈبل ٹرپل ریلیجس مینورٹیز میں وہ کئی لیئرز میں ہو جاتا ہے کہ پہلے ایک ڈسکریمنیشن ان کے سماجی رتبے یا کچھ پروفیشن کی وجہ سے ہے، اوپر سے وہ مذہبی اقلیت بھی ہیں، تو پھر ان کو وہ والا وہ ان کے ساتھ جو پرسیپشن بھی ہے اور ریئلٹی میں بھی ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹری رویے وہ زیادہ شدت سے سامنے آتے ہیں. اچھا، تو پاکستان بننے کے بعد کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم ایک انکلوسیو گورننس کی طرف جائیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے کمزور طبقات ہیں ان کو ہم آگے لے کے آنے کی کوشش کریں. اختتام میں مختار صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بطور ریاست، معاشرہ اور فرد ہم سب لوگ ایسے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس سے پاکستان ایک ایسا ملک بنے جہاں پر مذہبی آزادی صرف ایک آئینی وعدہ نہ ہو بلکہ ایک لیونگ ریالٹی ہو؟ تو اس سلسلے میں ہمیں کس محاذ پر سب سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ایک تو رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ڈسکریمنیشن کا خاتمہ ہو. ایسی ذمہ داری حکومت کی بھی ہے، لیکن یہ اوپینین لیڈرز کی بھی ہے، ہمارے علماء کی ہے، ہمارے ٹیچرز کی ہے، ہمارے سول سوسائٹی کے لیڈرز کی ہے، ہمارے میڈیا کی ہے. اچھا، اس میں تو کئی چیزیں اہم ہیں. ایک تو زبان کا استعمال ہمیشہ سینسٹیو ہونا چاہیے. ہم کسی مینارٹی کے بندے کو ان الفاظ سے مخاطب نہ کریں جس سے ان کی تذلیل ہو. ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے. ہمارے علماء کو اس میں خاص طور پہ لیڈ لینی چاہیے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کریں اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کریں، اور اس چیز کا احساس کریں کہ یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات کبھی الزام لگتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بلاسفیمی لاز موجود ہیں اور کئی دفعہ الزام لگتا ہے کہ کسی نے بلاسفیمی کی ہے اور کسی تحقیق کے بغیر لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک بڑا جذباتی مسئلہ ہوتا ہے، اور جا کے کسی کمیونٹی پہ حملہ کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ہمارے علماء کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا احساس کریں کہ بلاسفیمی کا لا جو ہے اس کا غلط استعمال نہ ہو. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات کی عرض کرتا ہوں کہ جب ہم اقلیت کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ہے نا کہ مسلمان میجورٹی میں ہے اور باقی اقلیتیں ہیں. بعض اوقات اقلیتوں کے اندر بھی اقلیتیں ہوتی ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ وہ ہندو کمیونٹی ہے، وہ ہندو آلریڈی ایک مائنورٹی کمیونٹی ہے یا کرسچن کمیونٹی ہے. اچھا، ان میں بہت بااثر بھی ہوتے ہیں جو ایک عام مسلمان سے زیادہ بااثر ہوں گے، MNA ہیں، سینیٹر بن گئے، ویسے پڑھے لکھے ہیں، اچھی جاب ہے. اچھا، پھر ان میں خواتین ہیں. وہ خواتین نمبرز میں تو شاید کم نہیں ہوں گی، لیکن ان کا سٹیٹس اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے تو وہ بعض اوقات ریلیجیس مائنورٹی کے اندر بھی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہے خود ان کے اپنے رویوں کی وجہ سے بھی خراب ہوتا ہے. اچھا، یا پھر انہی کے اندر اگر پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں یا انہی کے اندر وہ ٹرانسجینڈرز ہیں، تو پھر ایک انٹرسیکشنلٹی بھی ہے اور ایک لیئرز ہیں کہ ایک کمیونٹی ہے وہ آلریڈی ڈسکریمنیٹڈ ہے یا ان کی پرسیپشن ہے کہ وہ ڈسکریمنیٹڈ ہے، پھر اس کے اندر ویمن ہے وہ فردر پاورلیسنس کا شکار ہے، یا ان کے اندر ڈسیبل لوگ ہیں تو وہ اور جو ہے فردر پاورلیسنس ہے. تو آپ دیکھیے ایک
خاتون جو ہے وہ کرسچن بھی ہو، وہ پہلے خاتون ہے، ہمارے سماجی رویوں میں ان کو وہ برابر کا موقع نہیں ملتا، پھر وہ لیٹ سے کرسچن ہے تو ریلیجیس مینورٹی کے حوالے سے کچھ ایٹیٹیوڈ کا سامنا، پھر اگر وہ ڈسیبل بھی ہے تو ڈسیبلٹی جو ہے وہ بھی ایک ہے، تو وہ پھر ملٹی لیئرڈ وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ریاست جب اپنی انٹرونشن بنا رہی ہو تو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی پالیسیز اس طرح سے ٹارگیٹڈ بنائیں کہ جو ہمارے ولنریبل لوگ ہیں مینارٹیز کے اندر بھی اور مینارٹیز بذات خود بھی، کہ ان کو ہم آگے لے کر مین اسٹریم کرنے کی کوشش کریں، اور تاکہ ان کو برابری نہ صرف برابری کے مواقع ملیں بلکہ ان کو ایک برابری کا احساس ہو۔ اور ایکچولی تو ایک وقت آنا چاہیے جب ہمیں یہ باتیں اس طرح سے ہو بھی نہ رہی ہوں کہ کون کرسچن ہے، کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، یہ سب پاکستان کے شہری ہیں۔ وہ کسی کی ریلیجیس آئیڈینٹی ہے تو وہ ظاہر ہے کچھ موقعوں پہ ایکسپریس ہوگی، لیکن عام طور پہ ایک سماجی ڈسکورس میں، ایک نیشنل ڈسکورس میں، پولیٹیکل ڈسکورس میں ہم شہریوں کی بات ہو رہی ہو، اور وہ ہو سکتا ہے، ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ بہت شکریہ مختار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو خواتین و حضرات، آج کی گفتگو سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تمام مسائل محض مذہبی اقلیتوں کے مسائل نہیں ہیں، اور جب تک ہم خود نہ چاہیں تب تک ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اور یہ مسائل معاشرے میں مزید تیزی سے پنپتے رہیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کر مذہبی آزادی کو محض ایک قانونی حق نہ رہنے دیں بلکہ اس کو ایک لیونگ ریالٹی بنائیں۔ اگلی قسط میں ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے پرسپیکٹو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم سے جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز لائک کریں، اور آپ کے جو بھی تاثرات اور جذبات ہیں ان کو کامنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔